جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا ارادہ فرماتے ہیں کہ کون سی چیز کس سطح پر مطلوب ہے، کیسی ہونی چاہیے، تو وہ فوراً بس اللہ کے کن کہنے سے پہلے بھی وہ بن جاتی ہے۔ لیکن ہمیں سمجھانے کے لیے لفظ کن سے تعبیر کیا کہ یعنی گویا اللہ حکم دیتے ہیں، تو ورنہ اللہ کو کہنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، اللہ نے ارادہ ہی فرمایا ایسی بنے، بس وہ بن جاتی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف غلط نسبت کرنا، اللہ تعالیٰ کی طرف اب اولاد کی نسبت کر، ایسی ذات کی طرف جو 3 صفات کا مالک ہے۔ نمبر 1 پہلے آدمی بیان کیا کہ اللہ اور بندے کے درمیان نسبت کون سی ہے؟ مالک اور مملوک کی۔ نمبر 2 دوسری چیز اللہ تعالیٰ ہر چیز کا متصرف ہے، جب ہر چیز پر اس کا اختیار چلتا ہے، اس کا تصرف چلتا ہے، تو اسے اولاد کی ضرورت۔ اور نمبر 3 صفت ابداع، کہ بغیر نقشوں کے وہ چیزوں کو وجود میں لاتا ہے، بغیر مادوں کے وجود میں لاتا ہے، اور بغیر کاریگروں کے ڈیزائن دے دیتا ہے، تو اس کو اولاد کی ضرورت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ وَلِلَّهِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے، مشرق اور مغرب، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، پس جدھر بھی تم منہ پھیرو، پس جدھر بھی تم منہ کرو، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، ادھر اللہ ہی کی توجہ ہے۔ ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ استقبال قبلہ کا مسئلہ ہے۔ مسلمانوں نے جب مکہ مکرمہ کو چھوڑا تو انہیں بڑا دکھ ہوا، پھر وہ بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تسلی دی۔ جب مدینہ منورہ گئے تھے تو ان کو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم ہوا۔ مکہ چھوڑنے کا بھی بڑا دکھ تھا۔ پھر 16-17 مہینے کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ ان کی خواہش پر بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا، تو یہود اور نصارہ اور انہوں نے باتیں کی کہ بیت المقدس سے ایک دم یہ پھر بیت اللہ کی طرف منہ انہوں نے کیوں کیا، یہ کیسا دین ہے؟ تو اس کا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جواب دیا۔ دیکھیں، یاد رکھنا، ایک جواب ہوتا ہے حکیمانہ اور ایک جواب ہوتا ہے حاکمانہ۔ حکیمانہ جواب میں اللہ تعالیٰ سمجھاتے ہیں کہ اس کی یہ وجہ ہے، اس کی یہ حکمت ہے، اس میں یہ مصلحت ہے، اور حاکمانہ جواب میں حاکم کو اختیار ہے اپنے محکوم میں جس طرح کا حکم دے دے، وہ اس کی مرضی ہے، پوچھنے والے کو کیا اختیار ہے کہ وہ حاکم سے سوال کرتا ہے۔ چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ شریف کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا تو ان پر جب اعتراض ہوا تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تسلی دیتے ہوئے حاکمانہ جواب دیا کہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق بھی اللہ کا ہے، مغرب بھی اللہ کا ہے، جہاں تم منہ کرو گے وہاں اللہ کو پاؤ گے۔ یہ جواب دے کر بتا دیا کہ حاکم کو اختیار ہے، وہ اپنی مرضی سے جو حکم دے دے، آپ پوچھنے والے کون ہوتے ہیں۔ اب کعبۃ اللہ شریف کی طرف منہ کرنے کے حوالے سے، اس کی طرف متوجہ ہونے کے حوالے سے حدیث شریف میں آتا ہے کہ سفر کے دوران اندھیری رات یا طوفان یا باد و باران وغیرہ میں اگر قبلے کا رخ معلوم نہ ہوتا ہو، ویسے تو بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا فرض ہے، یہ رکن ہے، لیکن اگر ایک آدمی سفر میں جاتا ہے اور اس سفر میں اندھیری رات ہے، باد و باران ہے، اور قبلے کا رخ معلوم نہ ہوتا ہو اندھیری کی وجہ سے، تو ایسے وقت میں آدمی کیا کرے؟ تو اس وقت ہر شخص جس طرف اس کا رخ ہوتا ہے اسی طرح نماز ادا کر لیتا ہے۔ چنانچہ ترمذی شریف میں آتا ہے کہ ایسا ہی کوئی واقعہ حضرات صحابہ کرام کو پیش آیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، یعنی صحابہ ایک سفر میں تھے، رات بہت تیز اندھیری تھی اور خوب اندھیرا چھایا ہوا تھا، کسی کو قبلہ کیا ایک دوسرے بھی نظر نہیں آ رہے تھے، اندھیرا ہو گیا تھا، تو انہوں نے کیا کیا، جس کا رخ جس طرف تھا انہوں نے نماز پڑھ لی۔ اس نے سمجھے شاید یہ قبلہ اس طرف ہے، اس نے کہا کہ یہ قبلہ ہے، ایک دوسرے بھی نظر نہیں آ رہے تھے۔
جب وہاں سے سفر سے واپس آئے تو انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ہمیں اس طرح اندھیری میں قبلے کا علم نہ ہو سکا، تو آیا ہم نے جس طرف منہ تھا اس طرف نماز پڑھ لی، یہ سمجھتے ہوئے کہ شاید یہ قبلہ ہے، شاید یہ قبلہ ہے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول نے یہ آیت تلاوت فرمائی، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ ترمذی شریف صفحہ 420 کے اوپر یہ روایت موجود ہے، یعنی جس طرف بھی رخ کر کے نماز پڑھی ہے تم نے، سب کی نماز درست ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہے۔ اگر قبلے کا رخ درست نہیں تھا تب بھی نماز لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اس صورت میں ہے جب آدمی کو قبلے کا رخ معلوم نہ ہو اور کوئی بتانے والا بھی نہ ہو، پھر اس وقت اپنے اٹکل سے، اپنے گمان سے جس طرف جس نے قبلے کو سمجھا اس طرف نماز پڑھ لی تو یہ نماز ہوگی، یہ حالت مجبوری میں ہے۔ جب کوئی آدمی سواری پر سفر کر رہا ہو تو جس طرف بھی وہ جا رہا ہے اسی طرف نفلی نماز ادا کر سکتا ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ یہ بھی ترمذی شریف کے صفحہ 421 کے اوپر روایت موجود ہے کہ ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر تھے، اگرچہ آپ کا رخ قبلہ مبارک کی طرف نہیں تھا لیکن پھر بھی آپ بھی نفلی نماز ادا کر لیتے تھے۔ تو ایسے مواقع کے لیے فرمایا تمہارا رخ جس طرف بھی ہو اللہ تعالیٰ ادھر ہی متوجہ ہے، کیونکہ قبلے کا رخ معلوم نہیں ہو پا رہا تھا۔ ان اللہ واسع علیم، اللہ پاک بڑی وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے، وہ ہر شخص کو اس کے حالات کے مطابق صلہ اور اجر عطا فرما دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر آدمی اپنی نیت کے اندر مخلص ہے، کوئی بھی آدمی قصداً قبلے کو نہیں بدل رہا، قبلے کا رخ معلوم نہیں ہو رہا، تو ایسی صورت کے لیے فرمایا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ۔ اب اگلی آیت میں ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، پہلے ترجمہ سن لے۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ، اور کہا ان لوگوں نے کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا، سبحانہ پاک ہے اللہ کی ذات، بل لہو ما فی السماوات والارض، اسی کی ذات بلکہ اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے، کل لہو قانتون، سب اسی کی اطاعت کرنے والے ہیں، بدیع السماوات والارض، جو کچھ وہ آسمانوں اور زمینوں کا موجد ہے، بنانے والا ہے، وَإِذَا قَضَى أَمْرًا، اور جب وہ کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہے، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ، تو وہ اس چیز سے کہتا ہے کن ہو جا، فَيَكُون، وہ ہو جاتا ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ، اور کہا ان لوگوں نے، لا يعلمون، جو نہیں جانتے ہیں، لولا يكلمنا اللہ، کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کیوں نہیں کلام کرتا، او تأتینا آیا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی، کذالک، اسی طرح کہا الذین من قبلہم، جو ان سے پہلے لوگ تھے، اسی طرح کی بات انہوں نے کی، مثل قولہم، ان جیسی بات، تشابہت قلوبہم، ان کے دل آپس میں ملتے جلتے ہیں، قد بینا، تحقیق ہم نے آیات بیان کر دی ہیں، الآیات لقوم یوقنون، جو یقین رکھتے ہیں ان کے لیے، انا، بے شک، ہم نے، ارسلنا کا، ہم نے بھیجا آپ کو، بالحق، حق کے ساتھ، بشیرا و نذیرا، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر، اور آپ سے دوزخ والوں کے متعلق، ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، اور آپ سے نہیں پوچھا جائے گا دوزخ والوں کے متعلق۔ یہاں سے اہل کتاب کے غلط عقائد کی بحث مسلسل چلی آ رہی ہے، جو یہود و نصارہ کے غلط عقائد تھے، ان عقائد کے بارے میں یہاں سے بحث چلی آ رہی ہے۔ ان آیات میں ان کی ایک بد عقیدگی، ان کا ایک غلط عقیدہ تھا، اس غلط عقیدے کو ان آیات میں اللہ جل شانہ بیان کرتے ہیں۔ اور وہ غلط عقیدہ کیا تھا کہ یہود نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا بنا لیا، یعنی اللہ کا بیٹا ہے، چنانچہ دوسری جگہ انہوں نے کہا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودی کہتے تھے کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا، اس غلط عقیدے میں یہ تین گروہ شامل ہیں، یعنی جن لوگوں کا اللہ جل شانہ کے بارے میں اولاد کے اعتبار سے غلط عقیدے تھے، ان میں سے ایک یہود ہیں، دوسرا نصارہ ہیں، اور تیسرا مشرکین مکہ ہیں۔ قالوا کی ضمیر قالوا اتخذ اللہ،
کہا ان لوگوں نے، اس میں جو قالو کہا ان لوگوں نے، ان کی ضمیر لوٹتی ہے ان تینوں گروہوں کی طرف، یعنی یہود کی طرف، نصارہ کی طرف اور مشرکین کی طرف۔ سورہ توبہ میں تو موجود ہے کہ یہودیوں کے ایک فرقے نے حضرت عزیر علیہ السلام کو صاف کہہ دیا کہ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، کہ یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ لیکن یہاں ایک بات یاد رکھیں، یہ سارے یہودیوں کا یہ عقیدہ نہیں تھا، تمام یہودیوں کا یہ عقیدہ نہیں تھا، ان میں ایک گروہ ایسا تھا جن کا یہ غلط عقیدہ تھا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اور اسی طرح نصارہ کا عقیدہ بھی واضح ہے کہ انہوں نے کہا وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو قرآن پاک نے یہ بات پوری وضاحت کے ساتھ بیان کی ہے کہ کسی مخلوق کو خدا کا بیٹا بنانا اتنا برا فعل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، اس کے حکم سے زمین اور آسمان پھٹنے کے قریب ہیں، اللہ تعالیٰ کا قہر نازل ہو جائے ایسے لوگوں پر جو کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی طرف ایسی بات منسوب کرنا یہ بڑی بیہودہ بات ہے۔ جس طرح یہود نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، نصارہ نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اسی طرح مشرکین عرب کے متعلق تصریح موجود ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے۔ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹی قرار دیتے۔ تو اس آیت نے تین غلط عقیدے، تین قسم کے لوگوں کے غلط عقیدے بیان کیے۔ پہلا یہود کا عقیدہ غلط کہ اللہ کا بیٹا، دوسرا نصارہ کا عقیدہ بھی غلط کہ اللہ کے لیے بیٹا مانا، تیسرا اس مشرکین مکہ کا عقیدہ وہ بھی غلط کہ انہوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنایا۔ اس باطل عقیدے کو اللہ نے یوں رد فرمایا، سبحانہ، اگلی آیت میں کیا فرمایا؟ سبحانہ، کیا مطلب؟ کہ اللہ پاک ہیں بیٹوں سے، اللہ پاک ہیں بیٹیوں سے، مبرہ اور منزہ ہیں۔ بیٹے کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرنا دو اعتبارات سے، دو وجوہات سے معیوب ہے۔ آسان لفظوں میں عرض کروں کہ اللہ کے لیے یہ کہنا کہ فلاں اللہ کا بیٹا ہے، یہ دو وجوہات کی بنیاد پر عیب ہے۔ کیسے عیب ہے؟ بیٹا یا تو جنس میں سے ہوگا یا غیر جنس میں سے ہوگا۔ دیکھیں ہمارا بیٹا ہے نا جی، میں بھی انسان، میرا بیٹا بھی انسان، دونوں کی جنس ایک ہے۔ یا بیٹا غیر جنس میں سے ہوگا کہ انسان سے جانور پیدا ہو جائے، کوئی کہے جی یہ جانور فلاں کا بیٹا، یہ دو جانور انسان کا بیٹا ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ جانور کی جنس اور ہے، انسان کی جنس اور ہے۔ تو جس طرح انسانوں کے اندر جنسیت کو دیکھتے ہیں اولاد میں، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے لیے جب بیٹا یا بیٹی ثابت کر دیا تو سب سے پہلی بات ہے اگر بیٹا غیر جنس کا ہو، یعنی جس جنس کا باپ ہے اس جنس کا بیٹا نہ ہو، تو یہ انسان کے لیے عیب ہے۔ جیسے میرے لیے عیب کیا ہے، آپ کے لیے عیب کیا ہے؟ کوئی آدمی کہے کہ یہ آدمی ہے اور یہ بکرا جو ہے اس کا بیٹا ہے، تو سب کہیں گے بھائی یہ تو اس انسان کی توہین بھی ہے، عیب بھی ہے، اس کی جنس اور ہے، اس کی جنس اور ہے۔ باپ اور بیٹے کا ایک جنس میں سے ہونا ضروری ہے، اگر غیر جنس میں سے ہو تو انسان کے لیے توہین ہے۔ تو اور دوسری صورت ہے یا ہم جنس ہوگا ایک ہی جنس کا، تو اللہ تعالیٰ کے لیے عیب ہے، کیونکہ اللہ کی جنس کا تو اور کوئی ہے ہی نہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹا مانیں گے تو یا بیٹا جو ہے وہ اللہ کے جنس میں سے ہوگا اور اللہ تعالیٰ جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں، یا اللہ تعالیٰ بیٹے جیسے ہوگا اور اللہ انسان جیسا تو ہے نہیں۔ اگر جنس میں سے ہو تو یہ اللہ کے لیے عیب ہے کیونکہ اللہ کی جنس کا کوئی نہیں ہے، اور اگر غیر جنس میں سے ہو تو یہ انسان کے لیے عیب ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے جنس میں سے مانے تو یہ اللہ کے لیے عیب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو وحدانیت، فردانیت اور یگانگت، اس کے خلاف ہے یہ باتیں کہ وہ جو انسان جس کو آپ بیٹا مان رہے ہیں وہ اللہ کی جنسیت میں سے ہو نہیں سکتا ہے، یہ اس کا جنس ہو ہی نہیں سکتا۔ مخلوق کے لیے اولاد ہونا یہ عیب نہیں ہے، مخلوق کی اولاد ہو اپنے جنس میں سے تو یہ عیب نہیں ہے۔ کیوں؟ مخلوق عاجز ہے، اسے اولاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ بوڑھا باپ ہے، بیٹا ہو گیا تو خوش ہوتا ہے بڑھاپے میں میرا سہارا بن جائے گا، اپنے والد کا ہاتھ بٹائے گا، اس کے بڑھاپے کا ساتھی بن جائے گا، اس کو کندھا دینے والا بن جائے گا، اس کی ضرورتیں پورا کرنے والا بن جائے گا۔ خاص طور پر انسان اولاد کے تو بڑے مشتاق ہوتے ہیں، اس انسان کو شوق ہوتا ہے کہ میری اولاد ہو۔ اولاد کی اگر عدم موجودگی ہو
یعنی انسانوں کی اگر اولاد نہ ہو تو یہ انسان کے لیے عیب ہے۔ کیوں؟ یہ آدمی مر کے جائے گا تو اس کا سلسلہ نسب ختم ہو گیا، اس کے پیچھے کوئی اولاد ہے ہی، نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو اولاد کے لیے انسان ہونا عیب نہیں ہے، اولاد نہ ہونا عیب ہے۔ جس آدمی کی اولاد نہ ہو تو یہ عیب ہے کہ اس بیچارے کا پیچھے کوئی نام لینے والا کوئی نہیں۔ اولاد ہو تو اس کے لیے عیب نہیں ہے، کیونکہ اس کے مرنے کے بعد اس کا سلسلہ چل رہا ہے، یہ بیٹا ہے، یہ پوتا ہے، یہ پڑ پوتا ہے، ایک سلسلہ چل رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، آخری عمر میں انسان اولاد کی ضرورت کو محسوس کرتا ہے۔ کیوں؟ انسان کے اوپر کئی مراحل ہیں، جوانی ہے، طاقت ہے، ضعف ہے، کمزوری ہے، بڑھاپا ہے، تو ہر زمانے میں اس کو اولاد، ابھی آج جوان ہے کل بوڑھا ہو جائے گا تو اولاد کی ضرورت ہوگی۔ تو آخر عمر میں جب اس کی اولاد نہ ہو تو وہ بیچارہ بڑا محروم ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف اللہ تعالیٰ کی ذات تو احد ہے، اور اللہ عاجزیوں سے پاک ہے۔ اللہ کے اوپر نہ بڑھاپے نے آنا ہے، نہ اللہ پاک کو ضرورتوں نے گھیرا ہوا ہے، نہ اللہ مجبوریوں والا ہے، اللہ مجبوریوں سے پاک ہے۔ اس کی صفت تو غنی ہے، جب وہ غنی ہے اور وہ صمد ہے، بے نیاز ہے، ہر چیز سے بے نیاز ہے، تو بے نیاز کی طرف اولاد کی صفت کرنا، اولاد کی نسبت کرنا، یہ اس کے لیے عیب ہے۔ انسان کی طرف اولاد کی نسبت کرنا یہ اس کے لیے عیب نہیں بلکہ اس کی شان ہے، اور اللہ کی طرف اولاد کی نسبت کرنا یہ عیب ہے، کیونکہ اللہ مجبوریوں سے پاک ہے، تو اللہ کو کسی اولاد کی ضرورت نہیں ہے، نہ اولاد کی خدمت کی ضرورت ہے۔ اور یہ بات بھی اپنی جگہ طے شدہ حقیقت ہے اور قابل غور حقیقت ہے۔ وہ کیا؟ کہ اولاد کی پیدائش اس کے باپ کے مادے سے ہوتی ہے۔ جو اولاد ہوتا ہے نا، وہ بغیر مادے کے پیدا نہیں ہوتا، اس کے پیچھے اولاد کا باپ کا مادہ موجود ہے، جو اس کے جسم سے الگ ہو کر، پہلے یہ مادہ باپ کے جسم میں ہوتا ہے، پھر باپ کے جسم سے الگ ہو کر رحم مادر میں منتقل ہوتا ہے، ماں کے رحم میں منتقل ہوتا ہے۔ پہلے باپ کے اندر تھا، وہاں سے ماں کے اندر منتقل ہو گیا، اور پھر وہ بچے کی صورت میں ماں کے جسم سے علیحدہ ہو کر دنیا میں آ جاتا ہے۔ تو 3 مرحلوں سے گزر کے آیا۔ پہلے یہ بچہ کس کے مادے میں تھا؟ باپ کے اندر تھا، وہاں سے کہاں تشکیل ہو گیا؟ ماں کے رحم مادر میں، پھر وہاں سے ماں کے پیٹ سے انسانی شکل میں یہ دنیا میں آ گیا۔ تو اس قسم کی تولید کی نسبت، پیدائش کی نسبت اللہ کی طرف کرنا یہ تو بہت ہی برا فعل ہے۔ کیوں؟ جب اولاد مان لیا تو پھر بیوی بھی ماننا پڑے گا، کہ خدا کے مادے سے نکل کر بیوی کے رحم میں، پھر وہاں سے نکل کر، تو یہ تو انتہائی غلط عقیدہ ہے مخلوق کی نسبت اللہ کی طرف کرنا، کیونکہ اللہ جل شانہ تو ہر ایسی چیز سے پاک ہے، اس لیے فرمایا سبحانہ، اللہ تعالیٰ پاک ہے، بیوی سے بھی اللہ پاک ہے، مادوں سے بھی اللہ تعالیٰ پاک ہے، رحم مادہ، ان ساری چیزوں سے جب اللہ پاک ہے تو انسانوں کی طرح اللہ کی طرف اولاد کی نسبت کرنا یہ اللہ کے لیے عیب ہے۔ تو قرآن کریم میں ایک جملہ سبحانہ کے عقیدے سے یہود کی بھی تردید ہو گئی، کیونکہ وہ بیٹا مانتے تھے۔ اگر بیٹا مان لو اللہ کا تو پھر اللہ کے لیے مادہ ماننا پڑے گا، کہ وہ بیٹا اللہ کے مادے سے ہوا ہے، پھر اللہ سے وہ مادہ بیوی میں منتقل ہو گیا، پھر بیوی سے انسانی شکل میں بچہ بن گیا۔ تو یہ تو کئی سارے غلط عقیدے لازم آتے تھے۔ اللہ جل شانہ نے ایک لفظ سبحانہ سے یہود کی بھی تردید کی، نصارہ کی بھی تردید کی، اور مشرکین کی بھی تردید کی۔ اب تشبیہ اور شرک کیا چیز ہے؟ جب انسان کے عقیدے میں یہ خرابی پیدا ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی معرفت میں نقصان آتا ہے، اللہ کو پہچاننے میں کمی آتی ہے، تو اس کے نتیجے میں یا تو تشبیہ کا عقیدہ آتا ہے یا شرک پیدا ہوتی ہے۔ تشبیہ سے مراد یہ ہے، تشبیہ کس کو کہتے ہیں؟ تشبیہ سے مراد یہ ہے کہ مخلوق کی صفت اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کی جائے۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ مخلوق کی جو صفت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے، جیسے اولاد ہونا یہ مخلوق کی صفت ہے، کیونکہ مخلوق کے اندر مادہ ہوتا ہے، وہ مادہ رحم مادر میں جاتا ہے، رحم مادر سے بچہ بن، تو مخلوق کی جو صفت ہے اولاد پیدا ہونا، اس صفت کو جب اللہ کے لیے مانو کہ عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، یا فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو آپ نے گویا اللہ کے اندر مخلوق کی صفت کو ڈال دیا۔ اگر یہی صفت اللہ تعالیٰ میں ثابت کی جائے اولاد والی، کہ جی اولاد اللہ کی ہے، تو گویا یہ تشبیہ کا ارتکاب ہوگا کہ آپ نے اللہ کو تشبیہ دی کس کے ساتھ؟ انسانوں کے ساتھ۔ یہ بھی کفر ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کی صفت مختصہ کو، اللہ کی خاص صفت کو جو اللہ کے ساتھ خاص ہے، اس صفت کو اللہ سے ہٹا کر مخلوق کے ساتھ تشبیہ دو تو اس کو شرک کہتے ہیں۔ اور سادے لفظوں میں کہوں، انسانی صفات کو اللہ میں مانو تو یہ تشبیہ ہے،
اور اللہ کی صفت کو انسانوں میں مانو تو یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ مثلا قادر مطلق ذات، علیم کل ذات، ہر چیز کا مکمل علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ ما کان وما یکون، جو کچھ ہوا ہے، جو کچھ ہوگا، جو کچھ ہونے والا ہے، جو کچھ ہو چکا ہے، سب کا علم اللہ کے پاس ہے۔ یہ صفت اللہ کی ہے۔ اللہ کی اس صفت کو، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے یہ صفت سے متعلق ذات اللہ کی ذات ہے، اگر یہی صفت کسی مخلوق میں مانی جائے، چاہے وہ نبی میں مان لے، چاہے وہ ولی میں مان لے، چاہے وہ کسی بزرگ میں مان لے، تو یہ شرک ہوگا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا سبحانہ، اللہ مخلوق کی صفات سے بھی پاک ہیں اور مخلوق اللہ کی صفات سے پاک ہے۔ یعنی مخلوق میں خدائی صفت نہیں آ سکتی۔ جیسے انسان پیدا ہونا یہ انسان کی صفت ہے، بچہ پیدا ہونا یہ انسان کی صفت ہے، ہماری صفت سے خدا پاک ہے۔ اور علیم کل ہونا، ہر جگہ ہر وقت حاضر اور ناظر ہونا، ہر چیز پر قادر مطلق ہونا، یہ اللہ کی صفت ہے۔ یہ قادر مطلق والی صفت اللہ کی مخلوق میں مانو تو یہ شرک ہے کہ آپ نے خدا کی صفت میں شرک کیا۔ اور اگر مخلوق کی صفت ادھر لے جائے تو یہ تشبیہ ہے کہ اللہ کو مخلوق سے تشبیہ دی، اور یہ دونوں عقیدے باطل ہیں۔ قرآن کریم نے لفظ سبحانہ سے صفت انسانی کو انسان کی طرف، اللہ کی طرف نسبت کرو، اس کی بھی تردید کی، اور اللہ کی صفات کو مخلوق کی طرف نسبت کرو، اس کی بھی تردید کر کے فرمایا سبحانہ، اللہ مخلوق کی صفات سے پاک ہے اور مخلوق اللہ کی صفات سے پاک ہے۔ صحابہ کرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سبحانہ کا معنی پوچھا کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو فرمایا سبحانہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ تفسیر عزیزی کے اندر موجود ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنزیہ اللہ من کل سوء۔ صحابہ نے کیا پوچھا؟ یا رسول اللہ سبحانہ کا کیا معنی ہے؟ تو ایک معنی تو ہم نے کہا پاک ہے، کس چیز سے پاک ہے؟ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ترجمہ کیا تنزیہ اللہ من کل سوء، ہر قسم کی برائی اور عیب سے پاکیزگی جو ہے اس کا معنی ہے سبحانہ۔ گویا اللہ کے لیے اولاد ہونا یہ عیب ہے، اس سے اللہ پاک ہے، اور ہر قسم کی برائی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ مخلوق کی نسبت کرنا یہ برائی ہے، اللہ ان ساری صفات سے پاک ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے سبحانہ کا معنی کیا کیا؟ تنزیہ اللہ من کل سوء، اللہ ہر برائی سے اور ہر گندگی، ہر عیب سے پاک ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے دریافت کیا، حضرت اللہ اکبر کا معنی تو ہم جانتے ہیں، اللہ اکبر کا معنی تو ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی سب سے بڑا ہے، لیکن لا الہ الا اللہ کا مطلب بھی سمجھتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ توجہ رکھیے گا، صحابی رسول سے در منصور صفحہ نمبر 110 اور جلد نمبر 1 کے اندر روایت موجود ہے۔ کیا پوچھا کہ اے عبداللہ ابن عباس، یہ قرآن کریم کے بہت بڑے مفسر تھے، کہ ہم لا الہ الا اللہ کا معنی بھی جانتے ہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ اکبر کا معنی بھی جانتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، الحمدللہ کا معنی یہ ہے کہ سب تعریفیں، حمد و ثنا یہ اللہ ہی کے لیے ہے، یہ بھی ہم جانتے ہیں، مگر حضرت سبحانہ کا مطلب آپ ہمیں سمجھا دیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ سبحانہ کوئی معمولی لفظ نہیں کہ اپنے بس سبحانہ پاک ہے اللہ۔ دیکھو صحابہ کرام نے سوال کیا تو اللہ نے قرآن نے فرمایا سبحانہ، تو حضور علیہ السلام نے تعریف کیا کی تھی؟ تنزیہ اللہ من کل سوء، اللہ ہر برائی اور عیب سے پاکیزگی کی طرف جائے، تو یہ کیا ہے؟ سبحانہ۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ الحمدللہ کا معنی ہمیں آتا ہے، لا الہ الا اللہ کا معنی ہمیں آتا ہے، اللہ اکبر کا معنی ہمیں آتا ہے، اب آپ ہمیں یہ بتا دیں سبحانہ کا کیا مطلب ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جواب دیتے فرمائے یہ کون سی مشکل بات ہے؟ سبحان اللہ ایک ایسا کلمہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف کے لیے منتخب فرمایا ہے، اور فرشتوں کو بھی حکم دیا ہے اس کلمے کے ساتھ میری تعریف کرو۔ الغرض یہ چاروں کلمات یعنی اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ اور سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی تعریف کے لیے مقرر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے، ہر نقص سے پاک ہے، یہ تمام تعریفیں اسی ذات کے لیے۔ اب جب کوئی آدمی کہے کہ اللہ کی اولاد ہے تو اللہ میں تو عیب آ گیا۔ کیسے عیب آ گیا؟ کہ ابھی ہم نے پڑھ لیا ہے اولاد کے لیے باپ کے مادے سے ہونا ضروری ہے، تو جس کو اولاد مانو گے اسے خدا کا کیا ماننا پڑے گا؟ مادہ۔
پھر اس مادے کا باپ کے وجود سے نکل کر ماں کے رحم میں داخل ہونا، تو جب بیٹا مان لیا تو خدا کی بیوی ماننا پڑے گا، تو یہ سارے عیب تو آ گئے۔ فرمایا اسی لیے اللہ نے سبحانہ فرما کر ان تمام عیوب سے اپنی پاکیزگی بیان کی۔ اللہ ہر ایسے عیب سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ بل لہو، کیوں پاک ہے؟ اولاد کی ضرورت تو اسے ہوتی ہے جو کمزور ہو، عاجز ہو۔ اللہ کی صفت کیا ہے؟ آگے قرآن کہتا ہے بل لہو ما فی السماوات والارض، آسمان اور زمین کی ہر چیز اللہ ہی کے لیے۔ جب وہ ساری چیزیں اس کی مخلوق ہے، اس کی محتاج ہیں، تو اسے اولاد کی کیا ضرورت ہے کہ جو اولاد بنائے اپنے لیے؟ یعنی یہ تمام چیزیں مملوک ہیں اور اللہ جل شانہ اس کا مالک ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ اور انسان میں باپ اور بیٹے کی نسبت نہیں۔ اللہ تعالیٰ میں بل لہو ما فی السماوات نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ میں نسبت، انسانوں میں بیٹے اور باپ کے درمیان، بچے اور آدمی کے درمیان کیا تعلق ہوتا ہے کہ یہ بیٹا ہے، یہ باپ، ان میں نسبت کیا ہے؟ باپ بیٹے کی۔ جب بل لہو ما فی السماوات والارض اللہ نے کہہ دیا کہ اللہ وہ ہے جس کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی ہر چیز اسی کی ہے، تو معلوم ہو گیا کہ انسان میں اور اللہ میں باپ اور بیٹے کی نسبت نہیں، مالک اور مملوک کی نسبت ہے۔ ہم سارے مملوک ہیں، وہ ہمارا مالک ہے۔ پھر مالک بھی ایسا ہے کہ جسے ہر قسم کا اختیار حاصل ہے، اس کے حکم کو کوئی نہیں ٹال سکتا۔ اسی لیے آگے کیا فرمایا قرآن پاک میں؟ کل لہ قانتون، سب اسی کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ اس کے تکوینی حکم کی خلاف ورزی کرنے کی کسی میں کوئی مجال ہے ہی نہیں۔ وہ کسی کو بیمار کر دے، بیمار کو تندرست کر دے، کسی پر موت طاری کر دے، اس کے حکم کو کوئی نہیں ٹال سکتا۔ کائنات کی ہر چیز اس کی فرمان بردار، ہر چیز اس کی فرمان برداری کرنا کائنات کی ہر چیز کی ذمہ داری ہے۔ اسی لیے فرمایا قرآن میں کل لہ قانتون۔ ہاں، شریعت کے احکام ایسے ہیں جسے انسان ٹال سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، جہاد کرو۔ ان احکام پر عمل درآمد میں کوتاہی انسان کر سکتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے تکوینی حکم، جس کو بیمار کرنا، جس کو موت دینی ہے، اس کو تو کوئی نہیں ٹال سکتا۔ مجھے فرمایا نماز پڑھو، اس کے اندر میں اپنے اختیار سے کمزوری کر سکتا ہوں، سستی کر سکتا ہوں، لیکن اللہ نے کسی کے بارے میں فرمایا کہ اس کو مرنا ہے تو میں اس کی موت کو روک سکتا۔ تو جو اٹل فیصلہ ہے وہ تکوینی امور ہیں۔ تکوینی حکم کے سامنے سب کو سر تسلیم خم ہونا پڑے گا کہ وہاں پر کوئی ٹال مٹول بھی نہیں کر سکتا، کوئی کوتاہی بھی نہیں کر سکتا۔ اسی لیے جب موت کے فرشتے آ جاتے ہیں تو پھر کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کو ٹال کر فرشتوں کو کہے جاؤ جی ابھی اپنے باپ کو ہم نے نہیں چھوڑنا ہے؟ نماز چھوڑ سکتا ہے جو شریعت کا حکم ہے، تکوینی امر جو خدا کا حکم ہے ایسا ہو جائے اس کو کوئی آدمی ٹال نہیں سکتا ہے۔ خود مرنے والا اور اس کے سارے حمایتی دیکھتے رہ جاتے ہیں، وہ بیچارہ ہاتھ سے نکل جاتا ہے، کوئی اس کو نہیں روک سکتا۔ کل لہ قانتون، سب اس کے۔ تو جب جس کے آگے سب اس کے تابعدار ہیں، اس کو بیٹے کی ضرورت کیا ہے؟ ان کے لیے طرف۔ اسی لیے قرآن کریم نے اس باطل عقیدے کی تردید کرتے ہوئے فرمایا اللہ ان ساری چیزوں سے پاک ہے۔ جب یہ پہلی بات معلوم ہو گئی کہ وہ ہر چیز کا مالک ہے، اب دوسری چیز یہ ہے کہ وہ ہر چیز کا متصرف بھی ہے، یعنی ہر چیز کا تصرف کرنا، جو چاہے کرے، اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں آتی، جو مرضی چاہے اللہ کرے، اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتے۔ آگے فرمایا بدیع السماوات، اگلی آیت میں اگلی صفت بیان کی، صفت ابداع۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے اپنی تیسری صفت، پہلی میں مالک ہونا، دوسری میں اختیارات کلیہ کا ہونا، اب تیسری آیت میں اللہ اپنی صفت بیان کر رہا ہے، کیا بولے؟ صفت ابداع۔ ابداع کس کو کہتے ہیں؟ بدیع السماوات والارض، آیت میں بدیع السماوات والارض، وہ آسمانوں اور زمین کا ایجاد کرنے والا ہے۔ ابداع کس کو کہتے ہیں؟ یہاں لفظ بولا اللہ نے بدیع، تیسری صفت، وہ اولاد سے پاک ہے، وجہ مالک ہے، نمبر 2 اختیارات کلیہ ہے، تیسری صفت جس کے پاس تمام اختیارات اس کو اولاد کی ضرورت نہیں، تیسری صفت بدیع السماوات والارض، زمینوں اور آسمانوں کا وہ ایجاد کرنے والا ہے۔ یہاں اللہ نے ایجاد کا لفظ فرمایا، بدیع۔ بدیع کس کو کہتے ہیں؟ ابداع اس تخلیق کو کہتے ہیں جس کا پہلے سے نمونہ موجود نہ ہو، جس کا پہلے سے نمونہ موجود نہ ہو، کہ جسے دیکھ کر کوئی چیز تیار کی جا سکے۔ مثال کے طور پر
دیکھیں یہ کپڑے ہیں، اس بنے ہوئے کپڑے کو دیکھ کر، یا دنیا میں پانی ہے، اللہ نے جو پانی بنایا ہے، اللہ کے پانی بنانے سے پہلے دنیا میں پانی تھا، تو اللہ نے بغیر کسی پانی کے نقشے کو دیکھے اپنی قدرت سے پانی بنایا۔ جب اللہ نے آسمان ہمارے اوپر چھت کے طور پر قائم کیا، تو کیا آسمان سے پہلے کوئی چھت تھا؟ جب آسمان سے پہلے آسمان نہیں تھا تو اللہ نے بغیر کسی نقشے کو دیکھ کر آسمان بنایا۔ اس کو کہتے ہیں بدیع۔ جب وہ اتنی طاقت والا ہے، بغیر نقشوں کے چیزوں کو وجود میں لاتا ہے، اس کو اولاد کی ضرورت کیا ہے کہ وہ میری مدد کرے؟ پھر آگے فرمایا فَإِنَّمَا يَقُولُ إِذَا قَضَى أَمْرًا، کیوں ایسا کیا؟ بغیر نقشوں کے کیوں بنایا؟ ہم ایک کپڑا بغیر ناپ کے نہیں بنا سکتے، ایک مکان بغیر نقشے کے نہیں بنا سکتے۔ اگر خود نقشہ نہیں ہوگا، دائیں بائیں لوگوں کے گھر دیکھیں گے اس طرح بغیر دیکھے آج تک کوئی چیز نہیں بنا سکتا، اور اللہ کی ذات ہے بغیر دیکھے چیزیں بنائے، اس کو کہتے ہیں بدیع۔ کیوں ایسا کرتا ہے بغیر دیکھے؟ فَإِنَّمَا وَإِذَا قَضَى أَمْرًا، جب وہ کسی کام کے کرنے کا فیصلہ کرتا ہے، یہ میں نے کرنا ہے، تو اب اس کے نقشے نہیں دیکھتا، بلکہ فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، کہتا ہے ایسا ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے۔ جب کن فرماتے ہیں تو کسی چیز کے مارج وجود میں آنے کے لیے، نہ وہ کسی چیز کے بارے میں کہتا ہے کن ہو جا، تو اس کے ہونے کے لیے کسی مادے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جیسے بچہ بننے کے لیے باپ کے مادے کی ضرورت ہے نا، تو اللہ جب کن فرما دیتا ہے تو مادوں کی تو ضرورت ہی نہیں۔ جو مادوں کی ضرورت کے بغیر اپنا کام کرتا ہے، اس کو اولاد کی نسبت کرنا یہ تو عیب ہے۔ اور پھر کسی مادے کی ضرورت نہیں پڑتی، فوراً وہ لفظ کن کے ساتھ چیز وجود میں آتی ہے، اور یہ ڈیزائن مطلوب ہے، ایسی چیز ہونی چاہیے، تو اس وقت نہ کسی کاریگر کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے کہ جی ایسی ڈیزائن کی، اللہ پاک اس ڈیزائن کی چیز کو حکم دیتا ہے ایسی بن جا، وہ ویسی بن جاتی ہے۔ تو اس کے لیے مادوں کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا حکم صادر ہوتے ہی وہ کام ہو جاتا ہے۔ دراصل یہ کن کا لفظ محض تعبیر کے لیے، یہ بھی یاد رکھنا، ایک بات کو سمجھانے کے لیے لفظ کن، ورنہ اللہ کو اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، اتنی دیر کی بھی ضرورت نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا ارادہ فرماتے ہیں کہ کون سی چیز کس سطح پر مطلوب ہے، کیسی ہونی چاہیے، تو وہ فوراً بس اللہ کے کن کہنے سے پہلے بھی وہ بن جاتی ہے۔ لیکن ہمیں سمجھانے کے لیے لفظ کن سے تعبیر کیا کہ یعنی وہ اللہ حکم دیتے ہیں، تو ورنہ اللہ کو کہنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، اللہ نے ارادہ ہی فرمایا ایسی بنے، بس وہ بن جاتی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف غلط نسبت کرنا، اللہ تعالیٰ کی طرف اب اولاد کی نسبت کر، ایسی ذات کی طرف جو تین صفات کا مالک ہے۔ نمبر ایک، پہلے آدمی بیان کیا کہ اللہ اور بندے کے درمیان نسبت کون سی ہے؟ مالک اور مملوک کی۔ نمبر دو، دوسری چیز اللہ تعالیٰ ہر چیز کا متصرف ہے، جب ہر چیز پر اس کا اختیار چلتا ہے، اس کا تصرف چلتا ہے، تو اسے اولاد کی ضرورت۔ اور نمبر تین، صفت ابداع، کہ بغیر نقشوں کے وہ چیزوں کو وجود میں لاتا ہے، بغیر مادوں کے وجود میں لاتا ہے، اور بغیر کاریگروں کے ڈیزائن دے دیتا ہے، تو اس کو اولاد کی ضرورت کی ہے۔ جب یہ تین چیزوں میں اللہ کی یہ صفت ہے، تو اب اللہ کی طرف اولاد کی نسبت کرنا یہ غلط عقیدہ ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی طرف اولاد کی نسبت کرنا یہ سخت بے ادبی اور گستاخی ہے، یہ بے محال اور فضول قسم کی بات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک اور منزہ ہے۔ اس کی چار صفات کا بیان بھی ہو گیا، نمبر ایک مالک، نمبر دو اختیارات کلیہ، نمبر تین تصرف، اور نمبر چار ابداع، کہ ایک چیز کو بغیر نقشے کے بنانا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، بخاری شریف صفحہ 744 کے اندر روایت موجود ہے، دوسری جلد میں، کہ اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں، کذبنی ابن آدم، آدم کی اولاد نے مجھے جھٹلایا، ولم یکن لہ ذالک، آدم کی اولاد انسان مجھے جھٹلاتا ہے حالانکہ اس کے لیے یہ بات مناسب نہیں ہے، مجھے جھٹلاتا ہے حالانکہ اس کے لیے یہ بات مناسب نہیں ہے۔ اور دوسری جگہ آتا ہے، انسان مجھ کو گالی دیتا ہے حالانکہ اس کے لیے یہ بات مناسب نہیں ہے کہ مجھے گالی دے دے۔ پھر فرمایا فَأَمَّا تَكْذِيبُهُ إِيَّايَ، اس کا یہ جھٹلانا، اس کا جھٹلانا یہ ہے۔ سوال ہے نا کہ اللہ آپ کو کیسے جھٹلاتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا، حدیث میں آتا ہے کہ آدم کی اولاد کیا کرتی؟ مجھے جھٹلاتی ہے، حالانکہ ان کا یہ حق نہیں بنتا کہ مجھے جھٹلائے۔ تو اب سوال ہے، یا اللہ آپ کو کیسے جھٹلاتے ہیں؟ تو حدیث میں جواب آیا کہ فَأَمَّا تَكْذِيبُهُ إِيَّايَ، ان کا جھٹلانا یہ ہے، یعنی اس طرح جھٹلاتے ہیں، لَن يُعِيدَنِي كَمَا بَدَأَنِي، انسان کہتا ہے کہ مجھے دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا، جیسے مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا، مرنے کے بعد دوبارہ سے، تو یہ تو اللہ کو جھٹلا رہا ہے۔ اللہ فرماتے دوبارہ ہم زندہ کریں گے، تو وہ مجھے جھٹلا رہا ہے۔
جس طرح پہلی مرتبہ کیا ہے، یعنی انسان قیامت کا منکر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو جھٹلانے کے مترادف ہے۔ جو کہتا ہے دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا، وہ اس نے اللہ کو جھٹلا دیا۔ اور گالی اس لحاظ سے دیتا ہے کہ یا اللہ تجھے گالی، جیسے حدیث میں آیا کہ آدم کی اولاد مجھے گالی دیتی ہے، حالانکہ ان کے لیے مناسب نہیں، یا اللہ آپ کو گالی کس طرح دیتی ہے؟ تو یہ آیت میں جو بات آئی، کہتے گالی اس طرح دیتی، اس لحاظ سے وہ گالی دیتا ہے کہ وہ میری طرف اولاد کی نسبت کرتا ہے، یہ میرے لیے گالی ہے، کیونکہ میں تو ان اختیارات کا مالک ہوں، اور وہ مجھے لا کر مادو میں پھنسا دیتا ہے، مجھے ان چیزوں میں ڈال دیتا ہے، حالانکہ نہ میری بیوی ہے، وَلَمْ تَكُن لَهُ صَاحِبَةٌ، دوسری جگہ فرمایا حالانکہ اللہ کی بیوی نہیں ہے، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، نہ اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور نہ ہی مجھے ان کی ضرورت ہے۔ جب کوئی شخص یہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے بیٹا بنا لیا، تو گویا اس نے اللہ تعالیٰ کو گالی دی ہے۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کا کوئی حقیقی بیٹا تو ہے نہیں، اگر ایسا ہو تو وہ خدا کا جز ہوگا۔ اگلا اس عقیدے سے نقصان کیا لازم آئے گا؟ دیکھیں میرا بیٹا ہے، آپ کا بیٹا ہے، آپ کا بیٹا ہے، آپ کا بیٹا ہے، تو وہ آپ ہی کا جز ہے، آپ ہی کا وارث ہے۔ تو اب کوئی کہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے یا فلاں اللہ کا بیٹا، تو وہ اس نے اللہ کا جز مان لیا اس کو کہ اللہ سے نکلا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا جز مانا جائے گا تو اللہ تعالیٰ خود بھی حادث ہوگا، بسیط نہیں رہے گا، یعنی ختم ہونے والا ہے۔ جس طرح میرا بیٹا ختم ہو گیا، اس طرح میں بھی ختم ہو جاؤں گا، تو اللہ کا بیٹا جو وہ بھی ختم ہوگا، اللہ بھی ختم ہو جائے گا، اور نئی پیدا ہونے والی چیز ہو گئی وہ۔ اسی طرح مجازن بھی کسی کو خدا کا بیٹا نہیں کہہ سکتے، حقیقت تو دور کی بات ہے۔ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کا اس قدر قرب حاصل کر لے کہ بیٹے کی طرح ہو جائے، بیٹا چونکہ متصرف ہوتا ہے، وہ باپ کی مرضی کے خلاف بھی کوئی کام کر سکتا ہے، بعض اوقات باپ کو مجبوراً بیٹے کی بات ماننی پڑتی ہے۔ اگر آپ کہیں یہ کیا مطلب؟ دیکھو بیٹا جب بن جاتا ہے نا کسی کا، تو بعض اوقات بیٹے کے ہاتھوں باپ مجبور ہو جاتا ہے۔ تو اگر آپ نے کسی کو خدا کا بیٹا مان لیا تو کیا پتہ بیٹے کی وجہ سے آپ نے تو خدا کو بھی مجبور مان لیا۔ جب خدا کو مجبور مان لیا تو اس آیت کا تو انکار لازم آ گیا، کل لہ قانتون، وہ تو مجبوریوں سے پاک ہے، ہر چیز اس کے سامنے تابع ہے۔ اس لیے قرآن کریم کی اس آیت نے کیا کر دیا؟ ان کے اس غلط عقیدے کی تردید کر دی۔ آگے فرمایا وقال الذین لا یعلمون، اللہ تعالیٰ سے کلام کی خواہش۔ بعض جاہل لوگ کہتے ہیں کہ لولا یکلمنا اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سے براہ راست کلام کیوں نہیں کرتا؟ او تاتینا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی جس کی بنا پر ہم اللہ تعالیٰ کے نبی اور اس کی کتاب کی تصدیق کر سکے؟ حضرات مفسرین کرام رحمہم اللہ فرماتے ہیں، چنانچہ تفسیر ابن کثیر میں علامہ ابن کثیر نے بھی نقل کیا ہے کہ مشرکین میں سے کچھ جو کہتے ہیں کہ ہم سے بات کیوں نہیں کرتا، ایک شخص تھا رافع، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگا آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، تو آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے براہ راست کلام کرے، یا وہ کوئی خاص نشانی ہمارے پاس بھیجے جسے دیکھ کر ہم تصدیق کریں کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں۔ فرمایا بے وقوفی اور حماقت کا سوال ہے یہ۔ اس سے معلوم ہو گیا ہر قسم کا سوال کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا، سوال کی حیثیت کو دیکھنا ضروری ہے کہ اس کی سوال میں کوئی دم بھی ہے یا نہیں، منہ سے نکلا ہوا ہر لفظ سوال نہیں ہوتا۔ اب ان کی حماقت تھی کہ اللہ ہمیں آ کر کہتا ہے کہ یہ میرا نبی ہے، یا کوئی فرشتہ آ کر بتا دے۔ فرمایا کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، اسی طرح کی باتیں ان سے پہلے لوگوں نے بھی کی تھی، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، پہلے بھی ایسے جاہل لوگ موجود تھے، بلکہ پرانا بیہودہ سوال ہے یہ۔ آج کے دور میں کافر مشرک جاہل لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ فلاں نشانی ہونی چاہیے، یا اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کلام کیوں نہیں کرتا؟ تشابہت قلوبہم، اللہ فرماتے ہیں ان کے دل جو ہے پچھلے لوگوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، یعنی پہلے لوگ جیسے باطل سوال کرتے تھے اب بھی یہ لوگ ایسے ہی باطل سوال کرتے ہیں۔ اس لیے اس قسم کی باتیں، بیہودہ قسم کی اور لایانی قسم کے جو سوال ہوتے ہیں، ان سوالوں کے جواب دینے کی ضرورت نہیں۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ فرمایا کہ یہ لوگ کون سی نشانی طلب کرتے ہیں، حالانکہ قد بینا الآیات لقوم یوقنون، ہم نے تو یقین رکھنے والے لوگوں کے لیے بے شمار نشانیاں اور معجزات دکھا دی ہیں۔ ان معجزات کو دیکھنے کے باوجود بھی اگر یہ نہیں مانتے، کسی ایک آدھ نشانی کی بات نہیں، اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے دست مبارک پر تقریباً 3000 معجزات ظاہر فرمائے، اور یہ سارے ان لوگوں کے سامنے ہیں۔ ان کے سامنے شق القمر، چاند کے 2 ٹکڑے حضور علیہ السلام کے ہاتھ پہ ہوئے، کیا ان لوگوں نے کھجور کے خشک تنے کو روتے ہوئے نہیں دیکھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممبر بنایا گیا تو جس ممبر تنے سے آپ ٹیک لگا کے خطبہ دیتے تھے وہ رو پڑا کہ اب مجھے چھوڑ کر آپ ممبر پہ جائیں۔ یہ ایک اتنی بڑی نشانی تھی کہ مان لیتے یار درخت اللہ کے نبی کے ساتھ اتنے محبت، تو ہمیں تو ماننا چاہیے، لیکن انہوں نے نہیں مانا۔ مگر اسی طرح آپ کی انگلیوں سے پانی کی نہریں نکلنا جاری ہو گئی،
کس کے علم میں نہیں ہے؟ سب کو معلوم تھا کہ یار یہ نبی کے ہاتھ سے ہی ہو سکتا ہے، مگر اس کے باوجود، یہ نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی عناد اور بغض کی بنیاد پر انہوں نے مانا نہیں، بلکہ بیہودہ قسم کے سوالات شروع کیے، فضول قسم کے سوالات شروع کیے اور اپنی ہٹ درمی پر قائم رہے۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے براہ راست باتیں کر کے فرشتوں کی صفت میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ اب اللہ ان سے باتیں کرے، تم فرشتے ہو، تمہارے اوپر اللہ باتیں کرے، یا اپنے آپ کو انبیاء علیہ السلام کے برابر سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے بات کرے۔ یہ سب ناجائز اور فضول قسم کے مطالبات ہیں۔ براہ راست اللہ یا فرشتوں سے بات کرتا ہے یا انبیاء علیہ السلام سے۔ یہ کہتے ہیں ہم سے اللہ خود بات کرے، پھر تو تم خود نبی بن جاؤ گے، پھر تو تم خود فرشتوں کی طرح بن گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ یہ لوگ نہیں مانتے ہیں، اس پہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ جب کوئی شخص تمام تر نشانیاں دیکھنے کے باوجود ایمان نہ لائے تو یقیناً دل میں افسوس ہوتا ہے، یار اتنا سمجھانے کے باوجود بھی یہ لوگ نہیں مانتے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی معاملہ ہوا کہ وہ لوگ ضد اور عناد اور ہٹ درمی کی بنیاد پر بات نہیں مانتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا۔ یہ مانے یا نہ مانے، آپ پریشان ہو کے، ہم نے آپ کو اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے، ہم نے آپ کو اپنا حق دے کر بھیجا ہے، ہم نے آپ کو خوشخبریاں سنانے والا، ڈراوے سنانے والا بنا کر بھیجا ہے، ہم آپ کو اپنا رسول مانتے ہیں، یہ مانے یا نہ مانے۔ اور منکرین کو دوزخ کی وعیدیں سناتے ہیں اور ماننے والوں کو خوشخبریاں سناتے ہیں، تو آپ ان کی حرکات پر غمگین نہ ہوا کریں، اور نہ ہی ان کے دوزخ میں جانے سے آپ کو کوئی افسوس ہو کہ جی ہم یہ لوگ مانتے نہیں ہیں، یہ جہنم میں جائیں گے، تو آپ کو افسوس ہوگا کہ یہ لوگ جہنم میں جائیں۔ فرمایا وَلَا تُسْأَلُوا عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، آپ سے دوزخیوں کے متعلق سوال نہیں کیا جائے گا کہ یہ لوگ جہنم میں کیوں گئے، آپ نے تو سمجھا دیا، حق ادا کر دیا، بلکہ ان سے سوال ہوگا مَا سَلَقَكُمْ فِي سَقَرَ۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا تمہارے جہنم رسید ہونے کی وجہ کیا ہے، تم کیوں جہنم میں جا رہے ہو؟ پھر وہ خود ہی اس کا جواب دیں گے کہ ہم لم نک من المصلین، ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے اور مسکینوں سے ہمدردی نہیں کرتے تھے، فضولیات میں لگے رہتے تھے اور روز قیامت کی تکذیب کرتے تھے، لہٰذا آپ ان کی حرکات سے دل برداشتہ نہ ہو، انما علیک البلاغ، آپ کے ذمہ تو بات کھول کر پہنچانا اور سمجھانا ہے، نہ مانے تو یہ جہنم میں تو جائیں گے، اس کا ہم آپ سے سوال نہیں کریں گے۔ تو گویا ان آیات میں اللہ تعالیٰ کے اوپر جو بد عقیدگی کے اور باطل عقیدے کہ اللہ کے لیے اولاد کی نسبت کی تھی، ایک تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ان باطل عقیدوں کی تردید فرمائی، اور دوسرا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھانے کے باوجود نہ سمجھنے پر آپ کو جو افسوس ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تسلی دے کر یہ سمجھا دیا کہ آپ نے سمجھانے کا حق ادا کر دیا ہے، نہ ماننے پر اس کے ذمہ دار آپ نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو دین سمجھنا، اس پر عمل کرنا آسان بنا۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، کمنٹ کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ جزاک اللہ۔